کویسچن نمبر 21، کتاب الملل والنحل کے مصنف کا کیا نام ہے؟ عبدالکریم شہرستانی، البیرونی، ڈاکٹر احمد شبلی یا ثناءاللہ امرتسری؟ رائٹ آنسر از اے، عبدالکریم شہرستانی۔ کویسچن نمبر 22، عیسائیوں کی بڑی عید کیا کہلاتی ہے؟ کرسمس، ایسٹر، اسٹوپا یا بپتسمہ؟ رائٹ آنسر از اے، کرسمس۔ کویسچن نمبر 23، کنفیوشس کے بیان کردہ رابطوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2، 5، 10 یا 20؟ رائٹ آنسر از بی، 5۔ کنفیوشس کے بیان کردہ رابطوں کی تعداد در ذیل ہے: حاکم اور رعایا کا تعلق، باپ اور بیٹے کا تعلق، میاں اور بیوی کا تعلق، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی سے تعلق، اور دوست اور دوست کا تعلق۔ کویسچن نمبر 24، قرآن مجید میں کل کتنی مساجد کا نام آیا ہے؟ 2، 4، 6 یا 8؟ رائٹ آنسر از بی، 4۔ قرآن مجید میں جن 4 مساجد کا نام آیا ہے ان کے نام در ذیل ہیں: مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ کویسچن نمبر 25، حضرت زید بن حارث کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ النور، الاحزاب، التحریم یا الواقعہ؟ رائٹ آنسر از بی، الاحزاب۔ حضرت زید بن حارث وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا۔ کویسچن نمبر 26، قرآن مجید میں انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ 4، 6، 8 یا 10؟ رائٹ آنسر از بی، 6۔ قرآن مجید میں جو صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں ان کے نام در ذیل ہیں: سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ نوح اور سورہ محمد۔ کویسچن نمبر 27، اپنشد کے مطابق کائنات میں کس کو برتر حیثیت حاصل ہے؟ کرشن، رام، برہما یا وشنو؟ رائٹ آنسر از سی، برہما۔ کویسچن نمبر 28، پکشوں کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہے؟ سفید، سرخ، زرد یا سیاہ؟ رائٹ آنسر از سی، زرد۔ کویسچن نمبر 29، لفظ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ کاہن، یہودی، عیسائی یا عبداللہ؟ رائٹ آنسر از بی، یہودی۔ کویسچن نمبر 30، جد الانبیاء کس کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ رائٹ آنسر از سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی انہی کی نسل سے تھے۔ کویسچن نمبر 31، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے رضاعی بھائی کا نام کیا ہے؟ خالد، حمزہ، مسروع یا عبداللہ؟ رائٹ آنسر از بی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 رضاعی بھائی تھے۔ پہلے رضاعی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے رضاعی بھائی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی تھے، تیسرے رضاعی بھائی مسروع تھے جو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کے بیٹے تھے، چوتھے رضاعی بھائی ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب تھے، پانچویں رضاعی بھائی عبداللہ بن الحارث تھے جو حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے، اور 2 رضاعی بہنیں تھیں، پہلی کا نام انیسہ بنت الحارث اور دوسری خزافہ بنت الحارث تھی۔ خزافہ شیمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ کویسچن نمبر 32، حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 برس، 16 برس، 18 برس یا 20 برس؟ رائٹ آنسر از اے، 15 برس۔ اس جنگ میں قریشی لشکر کے سردار حرب بن امیہ تھے جبکہ دوسری طرف بنو قیس تھے۔ بنی کنانہ اس جنگ میں قریش کے اتحادی تھے۔ یہ جنگ حرمت کے مہینوں میں ہوئی۔ عرب میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے 4 مہینے حرمت کے مانے جاتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ و جدل اور لڑائی کو اوائڈ کیا جاتا تھا۔
لیکن ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہ رکھتے ہوئے ذی-القعدہ میں یہ لڑائی ہوئی تو اس لیے اسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں قریش حق پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ اس جنگ کا فیصلہ صلح پر ہوا۔ کویسچن نمبر 33، حضرت خدیجہ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ 53 برس، 63 برس، 65 برس یا 66 برس؟ رائٹ آنسر از سی، 65 برس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صرف 2 بیویوں حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت زینب بنت خزیمہ نے وفات پائی، اور ان کے علاوہ باقی ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وفات پائی۔ کویسچن نمبر 34، حج کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سعی کرنا، میدان عرفات میں جانا، ارادہ کرنا یا کنکریاں مارنا؟ رائٹ آنسر از سی، ارادہ کرنا۔ اسلام کی اصطلاح میں حج سے مراد 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا اور چند مخصوص مناسک ادا کرنا ہے۔ حج ہر آزاد، عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب توفیق مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 97 میں سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کویسچن نمبر 35، حرم شریف میں کرین حادثہ کب ہوا؟ ذی الحج 1435 ہجری، ذی القعدہ 1437 ہجری، ذی القعدہ 1436 ہجری یا ذی الحج 1437 ہجری؟ رائٹ آنسر از ڈی، ذی الحج 1437 ہجری۔ کویسچن نمبر 36، شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے کس سورت کی تلاوت کی؟ آل عمران، النساء، مریم یا سورہ یاسین؟ رائٹ آنسر از سی، سورہ مریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے بچانے کے لیے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت حبشہ اولیٰ 590 میں ہوئی، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مسلمان حبشہ میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ اس قافلہ میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھیں۔ قریش نے عمرو بن العاص کی قیادت میں ایک وفد تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے۔ یہ وفد حبشہ پہنچا اور اپنا مطالبہ بادشاہ کو پیش کیا۔ اس وفد کے جواب میں حضرت جعفر طیار نے شاہ نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی، جسے سن کر نجاشی نے قریشی وفد کا مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ کویسچن نمبر 37، شب معراج پر چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام؟ رائٹ آنسر از سی، حضرت ادریس علیہ السلام۔ شب معراج کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کویسچن نمبر 38، بیعت عقبہ اولیٰ میں کل کتنے افراد شریک ہوئے؟ 6، 8، 12 یا 15؟ رائٹ آنسر از سی، 12۔
یثرب کے 12 افراد نے نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں منا اور مکہ کے درمیان عقبہ کے مقام پر اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ 11 نبوی میں ہوئی اور بیعت عقبہ ثانی 12 نبوی میں ہوئی۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 افراد شامل تھے جبکہ بیعت عقبہ ثانیہ میں 76 افراد تھے۔ کویسچن نمبر 39، یثرب میں پہلے تبلیغ اسلام کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یا ان میں سے کوئی نہیں۔ رائٹ آنسر از ای، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر جب 12 افراد نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا تو انہوں نے فرمائش کی کہ ان کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے کسی کو بھیجا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے ان کے ساتھ یثرب روانہ کیا۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو اس کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ اسلام کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جن میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ کویسچن نمبر 40، بدر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کنواں، رونق، راستہ یا 14ویں کا چاند؟ رائٹ آنسر از اے،